السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ان فوکس. میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب. آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں معاشی حالات کی بات کریں گے. پچھلے کئی دنوں سے معیشت کے میدان سے کچھ اچھی خبریں سننے میں نہیں آ رہی. ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا دور ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گیا ہے. وزیر خزانہ صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ انہی معاملات کو سلجھانے کے لیے امریکہ میں ہیں، مگر ابھی تک اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے معاشی امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے ذرا تفصیل سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی مہنگائی اور آئی ایم ایف کی ان سخت شرائط کو سامنے رکھ کر اس کے سیاسی پہلو پر بھی بات کریں گے کہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. اور آخر میں اپوزیشن جماعتوں کی سیاست کے رخ کو بھی ڈسکس کریں گے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کی معاشی پالیسیوں میں ناکامی کو اپنا نعرہ بنا کر سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہی ہیں. سب سے پہلے ناظرین آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتے ہیں کہ اس حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کہاں سے شروع ہوا اور اب صورتحال کیا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط سخت سے سخت تر $1 بلین کی قسط خطرے میں پڑ گئی. جولائی 2019 میں حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ ہوا. معاہدے کے تحت اگلے 39 ماہ میں $6 بلین کی رقم پاکستان کو ملنا تھی، مگر ان 2 سالوں میں اب تک صرف $2 بلین مل پائے. اس سال $1 بلین کے فنڈ کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جون میں مذاکرات ناکام ہوئے. مذاکرات کا دوسرا دور اس مہینے 4 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک جاری رہا، مگر اس میں بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی. رپورٹس کے مطابق آئی ایم ایف پاور ٹیرف اور ٹیکس کلیکشن میں اضافے پر زور دے رہا ہے. اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کی بھی شرط ہے. آئی ایم ایف کی ایک بڑی شرط یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کی شرح جی ڈی پی کا 1% ہونی چاہیے، جو کہ تقریباً 525 ارب روپے بنتی ہے، جس پر حکومت پاکستان راضی نہیں. آئی ایم ایف کی ان سخت شرائط کی وجہ سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچ سکے. فہد صاحب، یہ جو ابھی کچھ ڈیٹیل میں نے شیئر کی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک جیم پیک ہو گیا اور جو پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. دیکھیے وقاص، صورتحال تو کچھ ایسی ہے جو آپ نے بتائی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ذرا تھوڑا سا باقاعدگی سے تجزیہ شروع کریں، جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھنڈ لگتی ہے آپ کو؟ بالکل لگتی ہے. اور آپ رہتے بھی اسلام آباد میں، اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور شروع بھی ہو گئی ہے شہر میں ہلکا ہلکا خنکی شروع ہو گئی. گیس تو آپ کو ملنی نہیں ہے اس باری، میرے خیال آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. وہ تو پہلے حکومتی ترجمانوں نے بتا دیا، کہہ دیا نا. تو اب اگر گیس نہیں ملنی یا بڑی مشکل سے ملنی ہے یا اس دام میں ملنی ہے جس سے آپ کی رہی سہی جو کسر رہ گئی وہ بھی پوری ہو جائے اور اس ٹھنڈ میں بھی آپ کے پسینے چھوٹ جائیں، تو پھر آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ پھر آپ یعنی کہ الیکٹرک ہیٹر استعمال کریں گے. ایسا ہی ہے. تو وہ تو الیکٹریسٹی سے چلتا ہے، وہ بھی سوچ سمجھ کے چلانا پڑے گا. اس کے ریٹ بڑھے ہیں، ابھی کافی ریٹ بڑھ گئے ہیں. گورنمنٹ نے پرسوں حماد اظہر صاحب نے کہا ہے نا، پر یونٹ $1.39 بڑھا دیا انہوں نے. یعنی پہلے آپ گیس سے بچنے کے لیے اگر بجلی پہ جائیں گے تو ادھر بھی آپ کے اسی طرح وہاں پہ آپ کے ٹھنڈے پسینے چھوٹیں گے. ہاں اچھا، پھر اور کیا چوائس ہے؟ پھر جنگل میں جا کے لکڑی لا کے اس کو جلائیں گے. یہی ہو سکتا ہے، کوئلہ جلائیں گے، اور کوئلے کی ریٹس بھی بہت اوپر ہیں. اور آپ کے خیال میں لکڑی بھی سستی ہے؟ لکڑی بھی سستی نہیں ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو اب ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور یہ ہم سب کے سامنے آ رہی ہے. اکتوبر جو ہے وہ اس ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور سردیاں شروع ہو گئی ہیں. شمالی علاقہ جات میں تو برف باری شروع ہو گئی ہے، خبروں میں بھی چلا رہے ہیں. اور باقی جگہ بھی مسئلہ شروع، میں نے سنا لاہور میں کوئی دھند کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. دھند اور اسموگ اکٹھی ہے. اسموگ اکٹھی ہے. تو کٹھن ورک جو ہے وہ ہماری معیشت پر آ رہا ہے، اور اس سے جڑے ہوئے ہم لوگ ہیں، ہمارے پہ آ رہا ہے، ڈائریکٹ ہمارے پہ اثر ہوتا ہے اس کا. اچھا، اب جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے. بھی ہمارے پاس ایک ماہر معیشت آ رہے ہیں، ان سے ذرا ٹیکنیکل لیول کے سوالات کریں گے. لیکن وہ ٹیکنیکل لیول کے سوالات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ جو ایک کمر توڑ مہنگائی شروع ہو گئی ہے، یہ آنے والے دنوں میں کہاں جا رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ اگر ہماری کمر جو ہے اگر وہ ٹوٹ چکی ہے تو پھر باقی جو بوجھ اب آنا ہے وہ ہم نے کہاں کرنا ہے؟ کندھوں پہ ڈالنا ہے، ٹوٹی ہوئی کمر پہ کیسے ڈالیں گے؟ اور پھر اس کے بعد یہ سمجھیں گے کہ وہ کیوں آ رہا ہے.
اور پھر ظاہر بات ہے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اتنا بوجھ ہمارے پہ کیوں لادا جا رہا ہے تو اس کا اگلا سوال تو ظاہر بات یہی بنتا ہے کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ یہ بوجھ ہم اپنے اوپر سے اتاریں؟ کوئی طریقہ ہے؟ اب یہ آج کے پروگرام میں ذرا ان جوابات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تفصیل سے ذرا بات کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر ہم جا کے اور یہ سمجھیں کہ یہ آئی ایم ایف کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا، واشنگٹن میں شوکت طرین صاحب ہمارے وزیر خزانہ ہیں، وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ اگریمنٹ نہیں ہوا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 دن میں شاید کوئی امکانات ہیں کہ شاید ہو جائے۔ اگر نہیں ہوا تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے وہ بھی سمجھیں گے۔ لیکن میرا نقطہ یہ ہے جو میں شروع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت ابھی ہم نے کل بات کی تھی کہ حکومت کے اوپر ایک سیاسی دباؤ ہے، ایک بحرانی کیفیت یہاں پہ، وہ ہم نے چاچا خواہ مخواہ کا ذکر کیا تھا، وہ چل رہی ہے ابھی تک۔ تو وہ خواہ مخواہ کا ایک ایشو جو ہے وہ کم از کم آج تک تو حل نہیں ہوا۔ اس ہفتے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آج میں نے شیخ رشید کا جو ہمارے وزیر داخلہ ہے ان کا میں نے یہ بیان سنا ہے کہ انشاءاللہ بدھ کے دن تک ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے ہر شخص سے پوچھ رہا ہے کہ جناب یعنی بدھ تک کیا ہو جائے گا، کیوں اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ جو ایک بحرانی کیفیت ہے اس کا اپنا بوجھ اس حکومت کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اقتصادی بوجھ بڑھے گا جو بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو پھر جو وہ کمبینیشن بنے گا سب بوجھ کو ملا کے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اور اس سے اگر کوئی یہ سوال کرے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دونوں چیزوں سے مل کر حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور اس کا جو ایک استحکام ہے اس کو ٹھیس پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ کوئی سوال کرے گا یہ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا سیریس ہے، کتنا سیریس معاملہ ہے۔ دیکھیں نا ابھی آپ نے اپوزیشن کا ذکر کیا، اپوزیشن کو تو یہ سمجھ آ رہی ہے، لوگوں کی تو نکل گئی ہیں چیخیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اس میں تو کوئی پاکستان میں اس ٹائم کوئی شخص ہے جو کہے گا کہ نہیں جی حالات بڑے اچھے ہیں، جو وزیر فلانا اور وزیر فلانا جو بات کر رہے ہیں اور میں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں وہاں پیٹرول اتنا سستا ہے تو وہاں یہ، آج پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ رہا ہے جی آپ بالکل یہ وزیر صاحب نے بڑی بات کی ہے، میں نے تو سوچا نہیں تھا، واقعی میں میری زندگی میں تو کوئی مسئلہ، کوئی ایسا نہیں کہہ رہا۔ وہ ظاہر اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہیں اور جب ان کا بیان سنتے ہیں تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب یہ وہ چیز ہے جس پہ اپوزیشن جو ہے اس کو کیش کرانا چاہتی ہے۔ تو سیاست اور معیشت یہ دونوں ایک ساتھ مل گئے ہیں، ایک طرف سیاسی بحران جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا اور ایک طرف یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مسئلہ ہو گیا، ان کو ملا کے ذرا آج ہم بات کرتے ہیں بالکل اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ہے۔ فاضل صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار اور ڈان میں آپ ان کا آرٹیکل بھی پڑھتے رہتے ہیں جناب خرم حسین صاحب۔ بہت شکریہ خرم صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ سر بتائیے گا آئی ایم ایف سے جو مذاکرات کا ایک پروسیس چل رہا تھا وہ کچھ گھنٹے پہلے یہ خبر آئی، رات کو یہ خبر آئی کہ وہ جو ہے وہ اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو یہ سر کن وجوہات کی بنیاد پر یہ معاملات جو ہیں وہ ادھر ہی جیم پیک ہو کے رہ گئے ہیں؟ دیکھیں اس کی فل ڈیٹیلز تو ہمیں تبھی ملیں گی جب فائنانس منسٹر صاحب واپس پہنچیں گے اور وہ بتائیں گے، لیکن یہ جانے سے پہلے ہی جب یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کافی بڑے گیپس ہیں گورنمنٹ کی پوزیشن میں اور آئی ایم ایف کی پوزیشن میں۔ تو اس میں جیسے سرکولر ڈیٹ کو قابو کرنے کا اور ریونیو سچویشن کو قابو کرنے کا جو روڈ میپ ہے وہ آئی ایم ایف نے مانگا تھا اور گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے جا کے آئی ایم ایف کو پریزنٹ کیا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ گیپس پیدا ہو گئے تھے۔ کچھ ہمیں اپریل میں جو آئی ایم ایف اگریمنٹ سائن کیا تھا وہاں سے ہنٹس ملتی ہیں کہ تب انہوں نے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے قانون مانگا تھا جس کو پاس نہیں کر پائی گورنمنٹ، اور تب انہوں نے ایک اور بھی چیز مانگی تھی کہ سرکولر ڈیٹ کو قابو کرنے کے لیے جو پاور ٹیرف ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ آٹومیٹک ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے، اور وہ قانون میں لکھوانا چاہ رہے تھے۔ تو وہ بھی یہ گورنمنٹ نے قبول تو کر لی تھی کنڈیشن، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکی۔ اس دفعہ تو انہوں نے ان چیزوں کی بھی کوئی بات نہیں کی۔ تو 2-3-4 وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے بہت بڑا گیپ تھا، لیکن مین چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف ٹاکس ختم اگر کوئی 15 یا 16 تاریخ کو ہوئی ہیں تو فائنانس منسٹر شوکت طرین صاحب کا عہدہ بھی 16 تاریخ کو ایکسپائر کر گیا۔ جی بالکل۔ اب تو وہ وہاں پہ کوئی فائنانس منسٹر رہ ہی نہیں گیا، اور لیگلی فائنانس منسٹر کے پاس ہی
पावर होती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे साइन करने के लिए, कोई भी इंटरनेशनल किस्म की कमिटमेंट देने के लिए। तो अब तो वहां पे कोई रह नहीं गया जो ये वाली कमिटमेंट दे सकता है आईएमएफ को। स्टेट बैंक गवर्नर का सिग्नेचर होता है हर आईएमएफ प्रोग्राम पे, और दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर साहब का सिग्नेचर होता है। अगर इनमें से एक कोई पार्टी मिसिंग हो तो फिर तो कमिटमेंट कंप्लीट होती नहीं है। तो अब तो ये भी नहीं समझ आ रही कि अगर हो भी जाए कोई उनसे वहां से अग्रीमेंट, तो साइन कौन करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। खुरम ये बताएं कि अब मैं डिस्कस ये कर रहा था कि जाहिर बात है अगर अग्रीमेंट हो जाता है तो उसकी जो शराइत हैं वो भी ट्रांसलेट करेंगी, बहुत ज़्यादा मज़ीद यहाँ पे सख्ती होगी, महंगाई होगी। नहीं होता तो उसका एक अलग इशू है। तो अभी पहली चीज़ तो ये था, थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है। नो आपने कहा कि अभी बहुत चीज़ें डिटेल सामने नहीं है, लेकिन क्या ये मुमकिन है, मैं जो रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ कि अगले 1-2 दिन में शायद ये अग्रीमेंट हो जाए, तो वो अभी वो विंडो क्लोज तो नहीं हुई है उस अग्रीमेंट की? बहुत एक अनयूजुअल सिचुएशन पैदा हो गई है। ये मैंने पहले तो नहीं देखी, मैंने काफी आईएमएफ प्रोग्राम्स को फॉलो किया है और ऐसी सिचुएशन मैंने अभी देखी नहीं है कि वहां पे मुज़ाकरात जारी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद चले गए हैं छोड़ के। तो वो तो अभी जो लास्ट रिपोर्ट देखी वो न्यूयॉर्क आ गए थे और वो खुद कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी गैर मौजूदगी में सेक्रेटरी फाइनेंस साहब जो हैं वो जारी रखेंगे टॉक्स को। तो बेशक वो सेक्रेटरी फाइनेंस तो नंबर्स को वो कर लेंगे स्ट्रेटन आउट अगर करने की कोई बात हो, लेकिन कमिटमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से देनी होती है वो तो मिनिस्टर ही दे सकते हैं। लीगली उनके पास अथॉरिटी है, सेक्रेटरी साहब के पास ये अथॉरिटी नहीं होती टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट। अब आई डोंट नो कि इस अनयूजुअल सिचुएशन में क्या होगा कि इज इट पॉसिबल कि उनके पीछे पीछे एकदम से एग्रीमेंट हो जाए और फाइनेंस मिनिस्टर साहब वापस जाएं डीसी और फिर अपना सिग्नेचर डालें उसके ऊपर, या कोई नया नॉवल किस्म का फॉर्मूला आईएमएफ खुद निकाल के कह दे कि अच्छा हम सेक्रेटरी साहब से एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, या क्या। आई डोंट नो, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, आई सपोज अब देखिए इशू ये है कि मिसाल के तौर पर जो बिजली के रेट्स हैं वो भी बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल तो बिल्कुल एक रिकॉर्ड लेवल पे चला गया है, और महंगाई इस टाइम इशू नंबर 1 बना हुआ है। अब उसमें गवर्नमेंट खुरम जाहिर बात है ये कह रही है कि जी दुनिया में महंगाई है और हमारे यहाँ हमारी मजबूरी है, जो भी है, बट बॉटम लाइन तो ये है कि हर पाकिस्तानी जो है वो उस महंगाई के बोझ तले दब रहा है, और यानी पूरे मुल्क से हमें चीखों की आवाज़ आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर बात है आईएमएफ की जब हम अग्रीमेंट की बात करते हैं तो अगर जब आप किसी भी शख्स से पूछें तो उसका सवाल ये होता है कि इसका मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर ये एग्रीमेंट हम ये अज्यूम करें कि नहीं होता किसी वजह से भी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा फिर पाकिस्तान पे और एक आम पाकिस्तानी पे? फहद, अग्रीमेंट ना होने का पहला इम्पैक्ट तो हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस जो है पाकिस्तान की करेंसी में वो डिमिनिश होएगा उसकी वजह से। अभी 13 अगस्त को जैसे मिसाल के तौर पाकिस्तान ने $1 अरब की पेमेंट की है, एक बॉन्ड जो मैच्योर कर रहा था। ओरिजिनल प्लान इनका था कि जैसे ही वो बॉन्ड मैच्योर करेगा उसके अगले दिन एक सुकूक बॉन्ड फ्लोट करेंगे $1 बिलियन का। तो ये जो $1 बिलियन बाहर जाएंगे वही एकदम से दूसरे दरवाजे से वापस आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेश बॉन्ड फ्लोटेशन। वो तो नहीं कर सके कोई फ्रेश फ्लोटेशन अभी। उसका बैकअप प्लान उनका ये था कि ठीक है $1 बिलियन हम लोग बॉन्ड जो मैच्योर होगा वो पे कर देंगे, उसके बाद $1 बिलियन हमें आईएमएफ से मिल जाएंगे। और कुछ दिन पहले आपने देखा था फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यही कहा था कि बस हमारा एग्रीमेंट होने वाला है और $1 बिलियन हमें आईएमएफ से मिल जाएंगे। तो अब लग रहा है कि शायद वो भी ना हो पाए अनलेस कोई बहुत अनयूजुअल से चीज हो जाए और उसके बावजूद सब कुछ साइन हो जाए एग्रीमेंट। इसकी आप सही कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी है लेकिन मुश्किल लग रहा है। अच्छा, तो यानी अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो उसका मतलब है कि फिर महंगाई मजीद बढ़ेगी? उसका फिर इम्पैक्ट हर तरफ जाता है। यस डेफिनेटली, फिर महंगाई भी बढ़ेगी, आपके पार टैरिफ्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, आपकी गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट आएगा, वो तो हर तरफ जाता है फिर लेफ्ट एंड राइट। तो बेसिकली ये जो महंगाई की लहर आ रही है इससे कोई आसान छूट नहीं है गवर्नमेंट के लिए, सवाए इसके कि वो आई थिंक अगर अपने ही डोमेस्टिक जो उनका सप्लाई चेन सिस्टम है गवर्नमेंट का अपना एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग और जो कमोडिटीज उनके अपने कंट्रोल में है उनकी सप्लाई चेन को अगर ये लोग बेटर गवर्नेंस के थ्रू मैनेज कर सकें
تو کچھ وہاں سے ایٹ لیسٹ کچھ اسینشیل فوڈ آئٹمس میں بہتری لا سکتے ہیں. لیکن جو امپورٹڈ آئٹمس ہیں, مثال کے طور اگر پام آئل ہے یا آپ کے انرجی امپورٹس ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کو اسپیسیفکلی مینج کرنا آئی ڈونٹ تھنک اتنی زیادہ ان کے پاس جگہ ہے, چاہے IMF پروگرام پہ ہو یا نہ ہو. سیاسی طور پر بھی ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ اس ٹائم ملک میں موجود ہے, تو اوپر سے اگر یہ اقتصادی دباؤ جو ہے یہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک پرفیکٹ سٹارم بن سکتا ہے. تو اب ایک تو امپیکٹ یہ ہوا اگر پروگرام IMF کا نہیں ہوتا کہ روپیہ کمزور ہو جائے گا, ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے گا, اس سے امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی اور جو آلریڈی کمر توڑ مہنگائی ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی. دوسرا وہ جو $1 ارب ہمیں ملنا تھا اگر وہ نہیں ملتا تو پھر خرم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ IMF کے علاوہ جو دیگر انٹرنیشنل لینڈرز ہیں پھر وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اگر یہ تمام تر ورلڈ بینک ہو گیا یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا یا اور اس طرح کے جو ادارے ہیں, اگر وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں IMF کے اگریمنٹ نہ ہونے کے اثر سے, تو پھر کیا پرابلم ہوگا ہمیں. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ بھی کر دوں, شوکت ترین صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر ہمیں $1 بلین کا وہاں سے وہ قسط جاری ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہماری راہ ہموار ہو جائے گی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لیے بھی اور ورلڈ بینک کی طرف بھی. جی ہاں بالکل ایسے ہی ورک کرتا ہے کہ جب آپ ان ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز کے ساتھ بوروئنگ پروگرامز میں ہوں, پاکستان جیسا ملک جو ایک ہیبیچول بورور ہے ان بینکس سے, تو IMF پروگرام پہ ہونا ایک وہ کنڈیشن لگا دیتے ہیں آپ پہ. تو اگر IMF کے ساتھ ٹاکس واقعی میں نہیں کمپلیٹ ہوتی اس دفعہ, تو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ ورلڈ بینک ADB کے پیسے بھی رک جائیں گے اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ سے بانڈز ریز کرنا بھی ان کو زیادہ مشکل ہو جائے گا. پاسبل ہوئے گا بٹ اس میں مشکل زیادہ ہو جائے گی, سوالات زیادہ پیدا ہونے شروع ہوئیں گے. تو اگر آپ اس رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا, سب سے کلیئر اس کا اثر جو ہے وہ تو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز گرنے شروع ہوئیں گے. آلریڈی اگر ایک $1 بلین کا آؤٹ فلو آ چکا ہے آپ کے بانڈز میں, آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز میں, جو 13 اگست کو انہوں نے پیمنٹ کی ہے, جو ریفلیکٹ کرے گی نیکسٹ جب فورن ایکسچینج ریزرو ڈیٹا ریلیز ہوگا اس میں. تو یہ کافی زیادہ ہے فار 1 month ڈراپ آف $1 بلین. اس کی وجہ سے آپ کی ایکسچینج ریٹ پہ اثر پڑتا ہے, آپ کی ڈیٹ سروسنگ کے اوپر اثر پڑتا ہے, آپ کی فسکل فریم ورک کے اوپر اثر پڑتا ہے. اٹ گوز اکراس دی بورڈ, گورنمنٹ فائنینسنگ اور انفلیشن ود ان دا اکانومی. تو یعنی وہ انفلیشن کو اور وہ بھی پھر انفلیشن کو اور پش کرے گا اور اس کی وجہ سے مہنگائی زیادہ ہوگی. ایبسولوٹلی یس, ان اے نٹشل دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. تو اگر آپ نے اپنے ریزروز کو قابو کرنا ہے اور ان کو سٹیبل رکھنا ہے تو آپ کو تو اس ملک کو بہت ضروری ہے کہ IMF کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کے اگریمنٹ پہ. اچھا خرم ذرا تھوڑا بالکل آسان الفاظ میں پھر سمجھائیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ہر وہ پاکستانی جو یہ سن رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب سردیوں کا وقت آ رہا ہے, ہر حوالے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, بجلی بھی مہنگی ہے, گیس اول تو ہے نہیں, اگر ہے تو اور مہنگی ہے, اور اگر اس کے اوپر سے یہ IMF کا پروگرام اس طریقے سے نہیں ہو پاتا تو اگلے 2-3 مہینے میں چلیں ایزیوم کرتے ہیں دسمبر تک, نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے تک جو آگے تقریباً 2.5 مہینے رہ گئے ہیں, اس میں ایک عام پاکستانی کی زندگی میں مشکلات میں اضافہ کس طریقے سے ہوگا, کچھ آپ فورسی کیا کر رہے ہیں؟ میں فورسی کر رہا ہوں. نمبر 1 تو مہنگائی, ضروری اشیاء کی مہنگائی, کیونکہ جو ابھی پیٹرول پرائس کی انکریسز ہوئی ہیں ملا کے کل کوئی 16 روپے تک کی تو اضافہ ہو گیا ہے پچھلی 2 جو ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں ان کو ملا کے. ابھی مزید اور ان کو کرنی پڑیں گی جیسے آگے چلتے ہیں ہم لوگ. نمبر 2 گیس کی جو شارٹیجز اب آنے والی ہیں نومبر سے شروع ہوئیں گی, اور نومبر دسمبر جنوری کے لیے یہ لوگ کارگوز نہیں بک کر سکے enough to meet local demand. اب کتنا ایگزیکٹ شارٹ فال ہے اس میں مجھے مختلف ایسٹیمیٹس مل رہے ہیں, لیکن the short fall is substantial. اور وہ کس طرح مینج کریں گے کہ اس میں ڈومیسٹک کنزیومرز کو کم کریں گے یا انڈسٹری کو, that's also difficult to tell right now. تو یعنی گھروں میں گیس آنا بہت مشکل ہوگا پھر. گیس شارٹیجز کا تو ٹائم یہ والی سردیاں آ رہی ہیں, جیسے پچھلے سال بھی اتنا آرام سے نہیں گزرا تھا, اس سال اور زیادہ مزید اور مشکل ہوگا اس کی وجہ سے. تو مہنگائی اینڈ کپلڈ ود شارٹیجز
اور تیسری چیز ہے, اور یہ زیادہ تر افیکٹ کرتی ہے بزنس کمیونٹی کو, کہ ٹیکسز مزید اور لگانے پڑیں گے, اور جو لوگ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ان کے اوپر برڈن جو ہے وہ مزید انکریز کیا جائے گا. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر بھی یہ بوجھ آئے گا جو ٹیکس دے رہا ہے. ہاں, جو ٹیکس پیئنگ طبقہ ہے آپ کا, انکم ٹیکسز کو میں اضافہ لانے کی تو خاص ڈیمانڈ تھی آئی ایم ایف کی. اگر وہ ڈیمانڈ, اگر وہاں پہ پروگرام ہو یا نہ ہو, نیورتھلیس یہ لوگ سکویز تو کرنا پڑے گا, یا ریٹس چڑھائیں گے یا اپنے جو بھی ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں ان کے ذریعے مزید اور نچوڑنے کی کوشش کریں گے. خرم صاحب, آپ نے ابھی جو بات کی ہے کاروباری طبقے کی, تو ان کی آلریڈی ریزرویشنز کافی آ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گیس ٹیرف بڑھ رہا ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس سے ہماری جو ایکسپورٹس جو ہے اس پہ کافی فرق پڑے گا. مطلب ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ زیادہ ہوگی, اور اس وجہ سے بہت سی انڈسٹریز بند بھی ہو جائیں گی. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ تو پہلے بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اس سے مزید معاملات خراب ہوں گے. جی ہاں, انفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شور آلریڈی مچنا شروع ہو گیا ہے جی ان اینٹیسپیشن. تو جیسے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ایپیکس چیمبر جو سارے پاکستان کے چیمبرز کی ایپیکس باڈی ہے, انہوں نے تو آلریڈی ایک بہت سیریس اور اسٹرانگ ورڈڈ لیٹر لکھ لیا ہے ٹو دا فائنانس منسٹر, جب وہ ڈی سی میں بیٹھے تھے تبھی. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے اوپر کوئی لگ بھگ اندازاً 500 ارب روپے کا ٹیکس برڈن لگانے جا رہے ہیں, لیکن آپ نے اپنی ڈیٹ کو مینج کرنے میں کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈیٹ سروس پیمنٹس چڑھی ہیں وہاں پہ آپ نے کافی کام نہیں کیا. وہاں سے آپ کو زیادہ اپنی وہ نکالنی چاہیے گنجائش اپنے فسکل فریم ورک کو سنبھالنے کے لیے. یہ شور جو ہے جیسے ہم لوگ آگے چلیں گے یہ چڑھتا چلا جائے گا. تو ابھی تو ایک چیمبر بولا ہے, ابھی آپ کی تمام اور ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی باڈیز ہیں وہ بولنا شروع کریں گی, پھر آپ کی اپوزیشن پارٹیز اس کو کیپٹلائز کریں گی. گراؤنڈ لیول, اسٹریٹ لیول پہ جو اینگر ہوگا پیٹرول پرائسز اور مہنگائی کی وجہ سے, اس کو بھی کیپٹلائز کیا جائے گا. تو نوائز ان دا سسٹم, اپوزیشن ان دا سسٹم, یہ سب ابھی اب سے لے کے نومبر, دسمبر, جنوری تک بہت اسٹرانگلی انکریز کرنے جائے گا. اچھا, اور اگر فائنلی اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے, اگر کوئی ایسا چھوٹا سا امکان ہے اور 2-3 دن میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی کوئی جادو کی چھڑی جو ہے وہ چلائی جاتی ہے اور وہ یہ دستخط ہو جاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پھر پاکستان نے بہت حد تک آئی ایم ایف کی شرائط مان لی ہیں, کیونکہ ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف تو زیادہ کو لچک دکھانے میں راضی نہیں ہے. تو اگر پاکستان وہ مجبوراً وہ تمام تر شرائط جو ہے ان کو مان لیتا ہے اور وہ دستخط ہو جاتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں واپس آ جاتے ہیں, تو وہ جو ہم شرائط مانیں گے ان میں سب سے مشکل شرائط کون سی ہیں اور اس کا پھر کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ اچھا سوال ہے صاحب. ہارڈ ٹو سے کہ سب سے مشکل کون سی ہیں, ان میں سے کوئی آسان نہیں ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو سب سے زیادہ مشکل ہو رہی تھی پاور ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ سے. جو اپریل میں اگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق جون اور جولائی میں ملا کے کوئی اندازاً 5 روپے تک کی پاور ٹیرف انکریز ہونا تھا پر یونٹ, which is huge. It was going to be the largest power tariff increase ever in Pakistan history probably. You know, ایک گو میں جو کیا جانا تھا وہ تو گورنمنٹ نہیں کر سکی. ابھی جو لے کے آئے ہیں وہ اس کا ایک فریکشنل پورشن انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے, لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ مشکل ان کو اس سے آ رہی تھی, پاور ٹیرف سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی ان کی شرائط تھیں, اسٹیٹ بینک کو آٹونومس بنانا, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پھر ایکسچینج ریٹ اور انٹرسٹ ریٹ دونوں پالیسیز گورنمنٹ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. لیکن اگر اس کو اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں خرم کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہم سائن کر دیتے ہیں تو ایک عام آدمی کے اوپر اب پھر کیا دباؤ آئے گا؟ تو عام آدمی کے اوپر تو وہی دباؤ آنا تھا جو آلریڈی آ رہا ہے فہد. یعنی پیٹرول اور مہنگا ہوگا. ہاں, پیٹرول تو ویسے آپ کو مہنگا, وہ تو ان کو مہنگا کرنا تھا. ابھی جو انہوں نے پیٹرول پرائس ہائک کی ہے یہ ساری بیکاز آف امپورٹڈ پیٹرول کی جو کاسٹ ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹیکس ریٹس کو انہوں نے نہیں ایڈجسٹ کیا بالکل بھی. ٹھیک ہے, بجلی بھی اور مہنگی ہوگی کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ اس کو مزید مہنگا کریں, گیس سر چارجز بھی ہوں گے. تو یعنی اگر ہم پروگرام میں چلے بھی جاتے ہیں تو مہنگائی پھر بھی اور زیادہ ہوگی. مہنگائی تو پھر بھی ہوگی, یس, لیکن اگر آپ پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو کم از کم آپ کے زر مبادلہ سنبھالنے کے لیے, آپ کے ایکسٹرنل فریم ورک کو سنبھالنے کے لیے, آپ کے فسکل فریم ورک کو سنبھالنے کے لیے ایک کوئی روڈ میپ ان ایگزسٹنس آ جائے گا. اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جاتے تو مہنگائی غریب آدمی کے لیے along with instability in external framework and fiscal framework, یہ دونوں چیزیں پھر آپ کو ملیں گی. بہت بہت شکریہ خرم حسین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
فہد صاحب عام آدمی کے لیے تو کوئی اچھی دیکھیں ایشو سارا یہی ہے کہ وہ باقی چیزیں تو خرم بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس میں جو ہمیں اسٹرکچرل پرابلمس ہوں گے، لیکن ہم اس ساری صورتحال کو جوڑ رہے ہیں جو اس وقت ملک میں سیاسی حالات ہیں. تو دونوں طریقے سے مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے بڑے خوفناک طریقے سے. IMF کا پروگرام ہو جاتا ہے تو یہ تمام تر شرائط لاگو ہو جائیں گی اور وہ الٹیمیٹلی آ کے لگیں گی ان تمام لوگوں کو جو آلریڈی جو ہے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں. اور اگر نہ ہوا تو بھی گھوم پھر کر اس کا جو پین ہے وہ انہی لوگوں پہ آنا ہے جن کا گھریلو ماہانہ بجٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اب اپوزیشن جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گی. تو یعنی کہ ہر حوالے سے اگلے 2-3 مہینے بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. اس پہ تھوڑا سا مزید ہم بات کریں گے. بریک شاید ہم نے بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد صورتحال پہ مزید بات کرتے ہیں. فہد صاحب، یہ جو معیشت کی خراب صورتحال ہے اس سے حکومت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اپوزیشن کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے جو تو حکومت کا نقصان ہے وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے، کیونکہ IMF میں ابھی جس طرح کے مذاکرات چل رہے ہیں، ابھی خرم حسین نے میں بتایا کہ دونوں طرف ہی مسئلہ ہے. اور اگر فوری طور پر اگر کسی طریقے سے وہ جو پروگرام میں ہم چلے بھی جاتے ہیں جس کی اب امکانات بڑے کم لگ رہے ہیں، لیکن بہرحال جب تک فائنل فیصلہ نہیں ہوتا ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا چانس ہے کہ اگر وہ ہمیں پروگرام میں ہمارا جو ان سے اگریمنٹ ہے اس پہ دستخط ہو جائے. اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی جو شرائط ہیں وہ اتنی سخت ہوں گی کہ اس کا جو ایک سیاسی امپیکٹ ہے وہ جوں کا تو موجود ہے. اب ہم اس کو اگر آپ اپنے سیاسی چشمے پہن کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 2-3-4 مہینے میں جبکہ ایک بڑا ہی کروشل ٹائم آ رہا ہے، کیونکہ یہ موسم بھی وہ آ رہا ہے جس میں شبہ رابہ جلسے دھرنے بیٹھکیں ہوتی ہیں، موسم بھی وہی آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت حکومت کی کمزوری کا جو ہم نے ذکر کیا وہ بھی اپوزیشن کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پیر جس طرح جمے ہوئے تھے اب نہیں جمے ہوئے. اس کے اوپر سے یہ جو ایک طوفان مہنگائی کا آنے والا ہے، اس سے حکومت کی طرف سے اگر آپ حکومت میں بیٹھے ہوں تو آپ کو بڑا پریشان ہونا چاہیے. حکومت کے لیے میرا خیال ہے جس طرح خان صاحب کہتے ہیں گھبرانے کا وقت آ رہا ہے. چنانچہ اگر آپ اکانومسٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ جس طرح ابھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، کیونکہ خرم ظاہر بات ہے اس میں لکھتے بھی ہیں کہ اگر تو پروگرام میں ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں لانگ ٹرم سٹیبلٹی آ جائے گی، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان پہ اس طریقے کا دباؤ نہیں آئے گا، جو ڈالر کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے پچھلے چند مہینے سے وہ اس پہ پریشر کم ہو جائے گا، یہ سارا کچھ تو ہوگا. لیکن اگر آپ اکانومی کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، آپ نے اس کو جو ایک مجموعی طور پر جو صورتحال ہے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے. اور وہ صورتحال یوں ہے کہ 8 سے 1 مہینے پہلے IMF کا پروگرام کے حوالے سے جب بھی ڈسکشن ہوتی تھی تو یہی کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے جی وہ ہوگا اور کچھ مہنگائی ہوگی، لیکن ابھی تو الیکشن بڑے دور ہیں، ابھی تو حکومت سنبھال لے گی، اور ویسے بھی دیکھیں اپوزیشن کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. تو اس میں یہ پروگرام جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی اتنی زیادہ اس طریقے سے سیاسی اہمیت نہیں تھی لیکن اتنی نہیں تھی جتنی پچھلے 1 ہفتے میں ہو گئی ہے. کیونکہ اب ایک دم یہ ایک تاثر یہ بنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آ گئی ہے دباؤ میں اور آ رہی ہے، ٹھہر رہی ہے، جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. وہ جو غیر یقینی کی صورتحال آئی ہے اس میں یہ IMF کا پروگرام اگر نہیں آتا یا آتا ہے اور اس سے جو اگلے 1.5-2 مہینے میں 2.5 مہینے میں مہنگائی آنی ہے وہ جب اس سیاسی عدم استحکام سے ملے گی تو میرے خیال میں حکومت کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا وقت آ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، فواد چودھری صاحب تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ بجلی کے ٹیرف بڑھے ہیں، یہ اپوزیشن پروپیگنڈا کر رہی ہے، عالمی منڈی میں بڑھی ہے اور ہمیں بڑھانی پڑ رہی ہے. عام آدمی اس سے کتنا مطمئن نہیں؟ دیکھیے نا بکا سیدھی سی بات ہے، اب وہ بیچارے کیا کریں؟ فواد چودھری صاحب کے پاس اور چارہ کیا ہے؟ وہ انفارمیشن منسٹر نے، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ دینا ہے. انہوں نے کچھ ان کا آج کل جو حکومت کے اندر بیٹھ کے تو صرف یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی یہ جو ایک دم اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہمارے اوپر، اس کو ہم کس طریقے سے لوگوں تک سمجھائیں. لیکن دیکھیے جب ایک طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے یا ایک بہت بڑا، آپ سوچیں نا وہ جو ٹائیڈل ویو ہوتی ہے، ایک سمندری ویو آنی شروع ہو جائے تو اس پہ آپ 4 آدمی ایسے کھڑے ہو کر اس کو روک تو نہیں سکتے. تو وہ تو شروع ہو گیا ہے، اور اس شروع ہونے کا جو سب سے جو منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں وہ فرق پڑ رہا ہے. مہنگائی جو ہے وہ ہر شخص اس کو فیل کر رہا ہے. تو یہ کوئی ایک تھیوری کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے. اب جس شخص کا جو اس کا جو ماہانہ بجٹ تھا، اگر اس میں 30-35% اس کی قوت خرید کم ہو گئی ہے یا 40% کم ہو گئی ہے تو اس کو آپ کہیں کہ نہیں جی وہ انٹرنیشنلی تو دیکھیں نا، وہ فلانا وہ ادھر کی قیمتیں، وہ فرق نہیں پڑتا.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب مہنگائی کے اوپر یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ابھی کل فیصل آباد میں ہوا ہے اور کامیاب جلسہ تھا. ہاں، اور بیانیہ بھی انہوں نے مہنگائی ہی رکھا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ اس میں بھی یہی معاملات ہوں گے. اب پھر پی ڈی ایم کی میٹنگ جو ہے وہ آج شہباز شریف صاحب کا اور ان کی میٹنگ کے حوالے سے اب میرے خیال میں شاید خاقان عباسی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. پی ڈی ایم کا اب نیا ایک بیانیہ پڑ رہا ہے. اس میں وہ جو ایک یعنی ہم کہتے تھے کہ جی وہ تو پی ڈی ایم تو بالکل فارغ و دفن ہو گئی ہے، اب اس مردہ گھوڑے میں بھی ہمیں جان نظر آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ساروں کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ مہنگائی کا جو اب یہ جو طوفان ہے، اس کے اندر سے ہم اپنا سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ بیٹھے بٹھائے حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خوفناک قسم کا ایک خطرہ جو ہے وہ جمع ہو گیا، اور عوام کے ڈائریکٹ مفادات بھی اس میں شامل ہو گئے نا. جو پی ڈی ایم کی موومنٹ سٹارٹ ہوگی، سر بہت سے لوگ اب شکوہ کرتے یہ نظر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے ہمیں کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اب وہ کہتے ہیں بھلے ہمیں 1 کروڑ نوکری نہ دیں، ہمارے پاس جو ایک نوکری ہے اس کو رہنے دیں اور اس میں جو ہماری انکم ہے اس میں ایکسپینسز ہمیں پورے کرنے دیں. اب لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں نا، اب لوگ یہ کہنے میں حق بجانے بھی ہیں. اب اپوزیشن والے جو ہیں، وہ جو گورنمنٹ والے ہیں، عجیب عجیب طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کسی نے کہا کہ جی آپ ایک روٹی کھانا کم کر دیں، جی نون والے کم کر دیں، چینی کے دانے چینی کم کر دیں. ابھی میرے خیال نے آج انفارمیشن منسٹر بھی کو ٹویٹ کی ہے کہ جی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو تنخواہیں ہیں وہ آپ بڑھا دیں. یعنی یہ ابھی وہ ساری وہ تمام اس طرح کی باتیں ہیں جس سے یعنی وہ ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے عوام کو یہ کہنے کی کہ نہیں حالات اتنے برے نہیں ہیں. لیکن دیکھیے، جب اگر آپ اس کو بڑے اکانومسٹ کو ساتھ بٹھائیں تو وہ شاید آپ کو کنونس کر بھی لیں کہ کیونکہ انٹرنیشنل آئل سپلائز کا یہ ایشو ہے اور فلانا ہے. وہ سارا کچھ یعنی کلاس روم میں بیٹھ کر یا ایک سیمینار میں بیٹھ کے تو بات ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ عوام کے پاس جا رہے ہیں، جب جلسہ جلوس ہو رہا ہے، اس میں تو پھر یہ تھیریاں تو نہیں جھاڑی جاتی. عام آدمی کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو کہتے ہیں جناب آپ 6 مہینے پہلے آپ روٹی کتنے کی تھی اور اب کتنی ہے؟ 6 مہینے پہلے ایک چینی کتنی کی تھی، اب کتنی؟ اور ہر شخص جو ہے اس کو پتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ جاتا ہے بازار، آپ بھی گئے ہوں گے، لگ پتا جاتا ہے جب آپ بازار جاتے ہیں. تو یہ اب اس کو مل کر یہ ایک سیاسی، آپ دیکھیں کہ اگلے چند ہفتوں میں اور مہینوں میں، چند ہفتوں کا تو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے، یہ اناؤنسمنٹ اب باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم کی طرف سے بھی آ جائے گی اور یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس میں تیزی بھی آئے گی. سوال بڑا یہ ہے کہ کیا وہ اس کے نتیجے میں وہ کوئی اسلام آباد میں لانگ مارچ کا کریں گے یا وہ کریں گے؟ میرے خیال میں ابھی اس وقت فوری طور پر یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، ایسے وقت پہ جب وہ دوسرا ایشو جس کی ہم بات کر رہے تھے کل، وہ ابھی بھی جوں کا تو وہ زخم جو ہے وہ ابھی بھی رس رہا ہے. جب تک وہ رستا رہے گا زخم، تب تک یہ سوال اٹھتا رہے گا کہ یہ حکومت کا کیا ہو رہا ہے. اور جب تک وہ حکومت کے اوپر وہ ایک تلوار لٹکی رہے گی اور ساتھ اپوزیشن نے اپنی تلواریں نکالنی ہیں اور مہنگائی کا طوفان الگ آ رہا ہے، تو پھر آپ اس طریقے سے سوچیں کہ حکومت جو ہے وہ بیچ میں کھڑی ہوئی ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ مصیبتوں کی جو ایک سمجھیں کہ لشکر ہیں، تلواریں وہ جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہد صاحب، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.